ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، جامع ترمذی دی ایک روایت ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث پاک دے راویان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترائے قسم دے لوگ ایسے ہیں جنہیں دی دعا اللہ تبارک و تعالی کہیں صورت بھی رد نہیں کرنا. ثلاثۃ لا ترد دعاءہم، ترائے قسم دے لوگ ہیں جنہیں دی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں دے، وہ جو چیز منگن اللہ انہیں کو عطا کریں دے. نمبر 1، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، الامام العادل، انصاف کرن والا سرپرست، انصاف کرن والا حکمران، جیڑا بندہ اپنی رعایا وچ عدل کرے، انصاف کرے، پیشوا ہے، راہبر ہے، رہنما ہے، وہ اپنی رعایا اور اپنے ماتحت لوگیں عدل کرے. اگر کوئی ریاست تے ملک تے سلطنت دا کوئی امام اور حکمران ہے تو وہ اپنی ریاست دی رعایا عدل کرے. اور جڑا بندہ اپنی مختصر جائیں کہیں فیملی دا سربراہ ہے، فیملی دا امام ہے، پیشوا ہے، تے اپنی فیملی ممبران وہ عدل کریں دے. نبی علیہ السلام نے فرمائے اے ایسا بندہ ہے جڑا عدل کرے، انصاف کرے اپنے ماتحت لوگیں. اللہ این بندے دی دعا کو رد نہیں کرنا. اور دوسرے نمبر تے فرمایا کہ وصائم حتی یفطر، روزے دار بندے دی دعا بھی اللہ رد
نہیں کریں گا جب تک کہ وہ روزہ افطار نہ کر گنے، یعنی روزے دی حالت جیڑی دعا کرے سی اللہ انہی دعا قبول کرے سی۔ اور تیجے نمبر تے فرمایا کہ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، جیڑا بندہ مظلوم ہے بغیر کہیں وجہ دے ظلم دی چکی پسدا پے، زیادتی دا نشانہ بنیا پے، مظلوم ہے صحیح مانے جان کے مظلوم نہ بنیا ودا ہوئے، صحیح مانے جڑا مظلوم ہوئے بغیر کہیں قصور دے بغیر کہیں وجہ دے اون دے نال زیادتی کیتی ویندی ہوئے، فرمایا مظلوم بندہ بھی اگر ہاتھ چاہے اللہ ان دی دعا رد نہیں کرنا۔ ہن ایک بھی حدیث پاک تواڈے سامنے رکھدا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث دے راوی ہیں، اے بھی حدیث جامع ترمذی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان احب الناس الی اللہ یوم القیامۃ وادناہم منہ مجلسا امام عادل، فرمایا کہ لوگیں وچوں سب تو زیادہ اللہ تبارک و تعالی کو قیامت والے محبوب پسند او بندہ ہو سی جیڑا بندہ اپنی زندگی اپنے ماتحت لوگیں عدل تے انصاف کرنا ہو سی، یعنی اے اللہ کو بہت پسند ہو سی، اللہ کو بہت محبوب ہو سی وہ بندہ، گویا کہ تعلیم دیتی ویندی پئی ہے، ترغیب دیتی ویندی پئی ہے بھی سب کو عدل کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ، سب تو زیادہ اللہ جنرل بغض رکھ سی، یعنی اللہ جنرل نفرت کرے سی، اور اللہ جے کو سب تو زیادہ اپنے کے دور کرے سی او بندہ ہو سی امام جائر، جیرا بندہ اپنی زندگی اپنی رعایا نال نا انصافی اور ظلم کرنا رہ گیا ہو سی، یعنی قیامت والے دن اللہ دے سب تو زیادہ قریب اور اللہ کو سب تو زیادہ محبوب کون ہو سی جیڑا اپنی زندگی انصاف کرنا رہ گیا ہو سی، اور سب تو زیادہ دور اور سب تو زیادہ نفرت دے لائق کون ہو سی جیڑا بندہ نا انصافی کرنا رہ گیا ہو سی۔ دوئیں حدیثاں جامع ترمذی چن۔ تیجی حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 قسم دے لوگ ایسے ہیں جنہیں کو اللہ نے قیامت لڑی اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، انہاں 7 نصیب خوش نصیباں دے وچوں ایک بندہ پہلا کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا امام عادل، ایسا سربراہ، ایسا سرپرست، ایسا امام، ایسا پیشوا، ایسا حکمران جیڑا اپنے ماتحت لوگیں نال اپنی رعایا نال انصاف کرنا ہوئے، ایکو بھی اللہ قیامت علی اپنی عرش دی چھان نصیب کرے سی۔ گویا کہ رغبت نہیں وہی ویندی پئی ہے کہ عرش دا سایہ اگر حاصل کرنے وے، قیامت دے سورج دی گرمی کے بچنے وے، عدل و انصاف کے کم گنو۔ گویا کہ سمجھایا وے نہ پے اگر اللہ تبارک و تعالی دے محبوب ترین بندہ بننا چاہتے ہو اور اللہ دے قریب تھیونا چاہتے ہو تے عدل و انصاف نال کم گنو۔ گویا کہ سمجھایا گئے کہ اگر تسا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو اجاں دعائیں رد نہ کرے، اللہ تعالیٰ تو اجاں دعائیں قبول کرے، ول کیا کرو؟ عدل انصاف کرو۔ یہ 3 حدیثاں تمہارے سامنے رکھے میں جنہیں دا معنی مطلب مفہوم ہے کہ عدل کر لے، انصاف کر لے۔ اگر اسا عدل انصاف کرے سو پہلا فائدہ اللہ دعا قبول کرے سی، دوجا فائدہ کہ اللہ اپنے سادے نال محبت بھی کرے سی اور اللہ اپنے قریب بھی کرے سی، اور تیجا فائدہ کہ اللہ قیامت علی اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے سی۔ چوتھی حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کریم نے اپنے نیڑے تیڑے ممبر رکھواونے، ممبر اے جی میں مسجد دے محراب چلاتے ایندی تو ویسے میں مثال دینا پیا، این انداز دے یا ایو جے ممبر نہ ہو سن، او تے اللہ دی جی میں شان ہو سی اوہی ممبر ہو سن، یعنی این انداز دے جنہیں دے اتے تھی کہ ذرا بہین دے، این انداز دے نبی علیہ السلام نے فرمائے اللہ ممبر رکھوے سی لکڑ دے بنے ہوئے نہیں، شیشے دے بنے ہوئے نہیں،
کیڑی شہدے ہو سن؟ فرمایا کہ وہ جڑے ممبر ہو سن من نورن، وہ نور دے بنے ہوئے ہو سن، اور اللہ پاک حکم دے سی کہ فرشتے ہو اے جڑے میرے سجے کھبے ممبر نور دے بنے لاتن، اچھی جگہ تھوڑی جی تھئی پیے، انہیں دے ہوتے انہاں کو بلہا دے ہو ان المقسطین، جڑے اپنی زندگی عدل تے انصاف کرے دیا۔ یعنی یہ چوتھا فائدہ تمہارے سامنے چوتھی حدیث پیش کر کے رکھے میں کہ اگر بندہ اپنی زندگی عدل کرے اللہ دعا رد نہیں کرنا، اگر بندہ اپنی زندگی عدل کرے اللہ اپنے قریب کریں دے اور اللہ محبت کریں دے، اگر بندہ عدل و انصاف کرے اللہ عرش دی چھان نصیب کریں دے، اگر بندہ عدل و انصاف کرے اللہ قیامت علی نور دے ممبر بنوا کے اللہ نور دے ممبریں دے ہوتے بلوے سی۔ چار فائدے تھی گئے، کیڑی شاید انصاف کرنا چاہیے، عدل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ فرمے دے قرآن کریم ان اللہ، چوتھی دلیل دینا پیا، پنجویں دلیل قرآن چوں، پہلے چار احادیث تمہارے سامنے رکھے میں۔ 14واں سپارہ ہے سورۃ النحل، اللہ تعالیٰ فرمے دے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ حضرت جناب عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ میں مسلمان کہنا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کو بلائے اپنے کٹھے میں بیٹھا ہوں اجا کلمہ کہنا پڑیا ہوں، اچانک نبی پاک دے متھے تے پسینہ آئے، میں پوچھے نہیں سونا کیڑی شاید پسینہ ہے؟ آپ نے فرمائے ہونے تھوڑی دیر پہلے جبریل امین نے قرآن کریم دی آیت کریمہ آ کے پوچھائیے جدہ بھی جڑے ویلے بھی وہی آوے یا اللہ تعالیٰ دا قرآن آوے جبریل کوئی پیغام ربانی چاہ کے آوے، میری کیفیت یہ ہوندی ہے کہ میرا متھا پسینو پسینہ تھی میں دے۔ حضرت عثمان بن مظعون دن میں عرض کی تھی اللہ دے پاک نبی کیڑی آیت کریمہ ہے جڑی آیت نے توڑے پگھر چھڑوا لیتن، جڑی آیت نے توڑے پسینے کڑوا لیتن؟ آپ نے فرمائے عثمان سننا چاہنی؟ جی اللہ دے نبی سننا چاہنا۔ آپ نے سورۃ النحل 14ویں سپارے دی اے آیت کریمہ تلاوت کی دیئے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ حکم دیں دے تو آکھوں، اللہ حکم دیں دے کیا کرو؟ عدل کیتا کرو، کہنا حکم ہے اللہ حکم دیں دے۔ حضرت عثمان بن مظعون آدن میں آیت سنیے میں عربیاں میں مفہوم سمجھا آگے میں کہوں میں ہوں بلے کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی آگیا، یعنی اللہ عدل دا آدھے، پانچ دلیلہ تھی گئے، یعنی اللہ عدل آدھے، اللہ تو آکو حکم دیں دے کہ عدل کرو، یاد رکھائے اللہ تو آکو حکم دینے کے عدل کرو۔ اگلی بات سنی ذرا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے سورۃ الشورى، اللہ تعالیٰ فرمائے دے میرے نبی تُساں بھی آکھ دے ہو، تُساں بھی اعلان کر دے ہو وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، پنجویں سپارہ ہے اللہ دے نبی پاک اعلان پہ فرمائے دن اللہ پاک نے میں کو بھی حکم دیتے، میں بھی حکم دیتا گیا، میں کو بھی اللہ کریم دا آرڈر جاری ہوئے، آرڈینس جاری ہوئے، اللہ پاک دا میں کو بھی حکم جاری ہوئے کیڑی شہدہ لے اعدل بینکم کہ میں تواڈے درمیان عدل کراں، میں کو بھی حکم ہے کہ میں عدل کراں۔ حالانکہ نبی پاک کے زیادتی یا نا انصافی دی گنجائش ہی کہنی، کیا خیال ہے؟ وال بھی حکم کیا ہے کہ کیا کراں؟ تواڈے نال کیا کراں؟ عدل کراں۔ بل حکم جو تھے ول کر کے دکھائے نے یا کہنے دکھایا؟ نبی کریم علیہ السلام دے سامنے قبیلہ بنو مخزوم دی فاطمہ نامی عورت جڑے ویلے
چوری کی تھی آسی تے اندی چوری جڑے ویلے آشکار تھئیے نبی پاک دی عدالت کیس پیش کر دیتا گئے آپ نے فرمائے شریعت دیئے دین دے اللہ دا قانون دے جیڑا بندہ چوری کرے اندہ ہاتھ کٹ دیتا ونے لہذا میں عورت دا ہاتھ کٹ دے سا نبی کریم علیہ السلام نے جدہ فیصلہ فرمائے سارے لوگ کٹھے تھی گئے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سفارشی بنائے نے حضرت اسامہ بن زید آکھن لگے اللہ دے پاک پیغمبر اے اپنے قبیلے دی معزز ترین عورتیں غلطی تھی گئی ہے معذرت کریں دیئے میرے کے لوگ ٹور رہے ہیں اسد والے کے ٹور رہے ہیں شفقت فرماؤا خلی بنی کرو بنجھانڈے ہو کجنا کو بلا کہیں ویلے غلطی دا اعتراف کریں دیئے امام کائنات نے فرمایا اگر ایمیں میں کرنا چاہتا سمجھو میں عدل نہیں پیا کرنا اللہ نے میں کو حکم دیتے کہ میں لوگیں عدل کرا اللہ نے میں کو آرڈر دیتے کہ لوگیں انصاف کرا ایک قبیلہ بنو مخزوم دی فاطمہ نامی عورتیں اگر ہی فاطمہ دی جگہ تھے میری اپنی بیٹی تھی فاطمہ انہیں اللہ نے نبی فرمائے لاقتا تو یادا اے اسامہ خبردار اللہ دے حدیں دے بارے سفارش نہ پیا کر اگر میری تھی فاطمہ انہیں میں اندہ بھی ہاتھ کٹنے وہاں پر نہ انصافی ہرگز نہ کرا پنج چھی تے سات باتاں عدل کرنے انصاف کرنے بھائی جان سارے معاملات ختم نبی کریم علیہ السلام کو حکم جو تھے عدل کرو والا آپ نے عدل کر کے دکھائے کہ نہیں ایک بھی حدیث تیرے سامنے 8ویں بات حضرت نعمان بن بشیر سارے آکھو رضی اللہ صحابی دا نام ہے تے آکھیا کرو رضی اللہ حضرت نعمان بن بشیر آگئے نا آکھن لگن اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے پوتر کو کچھ تحفہ دیوانے چاہنا میری گھر والی ضد کیتی کھڑی ہے تو آپ کو گواہ بناواں سمجھا ہے ذرا میں تو آپ کو گواہ بناوانے چاہنا میری گھر والی آدھی ہے نبی سہی کو گواہ بنا تے میں اپنی اولاد دے وچوں پوتر کو تحفہ دیوانا چاہنا کوئی پلاٹ کوئی زمین وغیرہ وغیرہ نبی کریم علیہ السلام فرمائے چنگا کی تی میرے کے آگئی پہلے یہ دسا کوئی بی اولاد ہی ہوئی اکلہ پوترے ہو آکھن لگے اللہ دے نبی بیوی ہیں حیاتی ہونے انشاءاللہ بال بچے تو ڈھیرن آپ نے فرمائے تحفہ سارے کو لیندہ بھائیں یا ہکے کو نہ سی حالی فی الحال ہکے کو حالی بھی کہیں کہیں ملیں گا پیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اٹھی پو وہ تے ونجو خیر نال گھر تے پشتے نہ پڑی کھائے میں زیادتی تے گواہ نہیں بندا یہ تواڈی بولی ہے چاہے کہ نہیں سمجھ آئی میں ظلم تے گواہ اساں تو روز ہی ہو جا گواہی دینے کیا خیال ہے چاہ دی پیالی پلاؤ چاہ کہیں دے بارے گواہی دیونی ہے دسو حکم کرو میں حاضر ہاں آدھے اینجی گواہی دے ساں جو پرلا وقت پھڑک نہ سکے میں کمبنی نہ دے ساں شہر چ ملدن جی میں مزدور ملدن مزدوری تیں میں گواہ بھی ملدن پیشے نال کلے نہ انہیں کو ادھ ہوندے پتہ نہ سودھ کیس دا پتہ ہی کہیں نہیں کیس دا پتہ ہی کہیں نہیں گواہ ڈھیرے دیو جائیں بندے ودن سارا نہیں فجر نال تیاری شاری کر کے کچیری ویندن شام کو والندن آندن بیمار چنگی بن پئیے وہ پتہ ہوندے انہیں کو کنے کو انہیں کو جنہیں کیس ہینڈل کرنے انہیں کو پتہ ہوندے وہ آدھن گواہ سادے ذمے تو سا بس فیس دے ہوچا سویرے گواہ آئی تھی توارے کنے پہلے آیا بیٹھا ہو سے کیا خیال ہے تے کسا کو نہیں پتا کہ ساری گواہی دا چکر کیا ہے ساری گواہی نال بندے کو پھانسی لگ سکتی ہے ساری گواہی نال بچے یتیم تھی سکدن اساں تے اپنا ٹکر خراب کرنے نبی کریم علیہ السلام فرمائے میں زیادتی تے گواہ بولو صاحب ذرے جڑے پٹواری کو دیسی گھیو پلیندے رہ گئے عیداں شیداں دیندے رہ گئے او گواہ ہے میں مدعی ہاں کہ میری یہ جڑی دھی آئی نا پھاپھول مائی ہے پچھلے سال سردیاں مر گئی آئی گواہ چور دا گواہ گانڈ کپ آپ گواہ ہے جڑا گھیو پیتی بیٹھے مسئلہ ہی کہنی گواہ لبھن دی لوڑ ہی کہنی باہر ہو کے مسئلہ ہی کہنی میں کئی ہو جائے بندے ریٹھن انگوٹھا وہ انگوٹھے دی خیر ہے بول سب رہاں ڈے انگل تواری خراب تھی ویسی بندے ہیں پہ کام میدہ انگوٹھا بیدہ واہ 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 زوک دی کو بھوک دی آسمان دے تلے زمین دے ہوتے ہیں نا انصافی دی وجہ تو سارے حالات خراب ہیں سمجھ آئیے نہیں آئی
نبی کریم علیہ السلام فرمائے پوتر کو جی میں ہوں ساڈا اقبال ہوئے تو ان کا رشتہ نہ پیا تھیندا ہوئے تو پرلے آدن سی ڈا مرلے پلاڑ نہ کرنا پوسی ای کون پھسوڑیے حاجی این تو کر دے مڑے این چھویر دے نہ ڈا مرلے کرنا باقی دا تو سکھا سکھا سودا تھی پیا ہوں آدھے کیا کرا مول سے ہوں یہ زیادتی تو نہیں ہوں ڈا مرلے نہیں بھی دینا تو بال نہیں پرنی دا بھئی اگر وہ کو ڈا دینا پائیں جے بنے کو نہیں دینا تو سمجھو جھیڑا شروع کیا خیال ہے وہ جڑی ڈا مرلے گھن کے نوی نویلی دلہا نندی پئی ہے وہی تھا آ کے چپ کر باسی کیا ہوں تے لات چڑھاونی ہے تے جڑا پچھلیاں نور ہی ہیں انہیں حسد پیدا تھی انہیں رولا ودھیا کہ نہ ودھیا اگر تو ایڈے دینا پئی تو ساری کو دے دیا مرلے تحفہ سمجھ کے ساری اولاد کو دے دے بھی برابر اگر دے ہونا چاہتے یا رہن دے جڑے ویلے تیرے اتنے موت آسی جڑی شاید بچی پئی ہو سی او کو ورثہ آدن جیندیں تے ورثہ ہوندا ہی نہیں وہ اللہ دے ولیو جیندیں تے ورثہ ہوندا ہی نہیں ورثے دا نہ ہی مرن دے بعد پیو جیندا بیٹھے پوتر آدن سی ابے میرے کو آکھو میں کو زمین چاڑ دے بھی کیویں چاڑ دے حالی تو ہوں دی ملکیت ہے او مرضی کشے بچے سی تو وال پیچھے تک وارث بن سے تو جو اے زیادتی ہے جو اے نا انصافی ہے جو اے ظلم ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے نعمان چنگا کی تئی مرے کے آئی میں ظلم تے گواہ نہیں شاید تو زال ہی سیانی آئی ہوں کہ نبی سے کو گواہ بڑا ہے نا صحیح تو صحیح طرح گواہ شواہ چنگے گولیا کرو مسئلے حل تھی ویسن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر سارے معاملات سمجھائے نبی کریم علیہ السلام دا صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن عاص دا بیٹا ہے جہاں نام ہے حضرت عبداللہ ایک عام جے بندے دے نال گھوڑ دوڑ دا مقابلہ تھے گھوڑے دی دوڑ دا مقابلہ تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھوڑے دوڑ دا مقابلہ ایک مصری دے نال تھی نہ پہ حالات بنیے مصری دا گھوڑا کو نکل گئے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص دا گھوڑا پچھتے رہ گئے یعنی عبداللہ بن عمر بن عاص ہار گئے مصری جیت گئے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے مصری کو چا سڑوایا مصری کو سڑ کے والے کیا کیتے نے کہ سڑ کے وہ گھوڑے مارے نے کہ تیری کی میں ضرورت ہے میرے کی نے جیتا نہیں تیری کی میں ضرورت ہے میرے کو تھی مرلی جڑے ویلے عمر بن عاص کو پتہ لگا جڑے ہمت سے گورنر انہیں کو پتہ لگے اپنے بیٹے عبداللہ کو سجے نے آ کر کیا کہ نے ایتے دسا کتن کے تین لوگے کو غلام بڑا من شروع کر دیتے اوندا اپنا نصیبہ اگر وہ جیت گئے تو تے کو کہیں اختیار دیتے تو وہ دنال تے اے ہاتھا پہیں کیتی ہے تے ماری جیڑی سزا ہوں دیتی ہے وہ سزا دے بدلے حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو سزا دیوائی ہے تے مصری کے معذرت کروائی نے تے فرمائے نہیں تھا کوئی کہیں نہ زیادتی نہ کرے سی عدل دا حکم ہے انصاف دا حکم ہے عدل دا حکم ہے انصاف دا حکم ہے اللہ دے پاک نبی دے صحابہ بھی عدل کرنے عدل دا فائدہ ہے جڑے ویلے کیسر روم نے اپنا علچی مدینہ منورہ بھیجائی حضرت امیر عمر دی حکمرانی آئی جو ونجو ونج کے جیسا چاہو حضرت عمر دا کیا حال والے جڑے ویلے کیسر روم دا علچی مدینہ میں جایا پتہ کیتے سی امیر المومنین کو ملنے جہاں نا عمر ہے انہیں کہ ایویں ون پیا او درخت دے تلے سامنے اتھاں بندہ جڑا ستا نہیں پیا او حضرت عمر سائیں دکھائے ذرا وہ ایلچی آئے کہ بلی آخر حکمران جو ہے نا کوئی سسٹم ہو سی تھا آئے نہیں میں ڈٹھے نے تے پتھر کو میں سرانہ بڑھائی پہن چٹان کو سرانہ بنا کے حضرت عمر پتھریلی زمین تے ستے پیا 22 لاکھ مربع میل دا حکمران 22 لاکھ مربع میل دا حکمران آج نکا جیاں کونسلر بغیر سکوٹی دے باہر روڈ تے نہیں نکل سکتا نکا جیاں کونسلر وہ کو پتہ نا جڑی میں رہائی کھڑا میں کو بچیں دی ہے دنیا صاحب دے رہے ہوں تو یہ جیاں کام کرنے جین جی رہے سی بندہ ہوں جی چیسی حضرت عمر پاک پتھریلی زمین تے لیٹے ہوئے ہیں تے پتھر کو چٹان کو سرانہ بڑھائی پیان تے اے جڑے ایلچی ہے نا کیسر روم دا اے آکے ہی میں ڈٹھے سی ہی میں دیکھ کے آکھن لگے واہ 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 سبحان اللہ عمر عمر جی یا عمر عدلتا فامنتا ونمتا
ساڈے قیصر تے ساڈے کسرا تے ساڈے او جڑے مارکا ہے نا انہیں کچھ بغیر بسترے دے نیندر اندی نہیں، مخمل دے ملائم بستر ہونن تے توں جڑا ایتھا پتھر دی چٹان کو سرانا بنا کے ستا پئی نا، ایندا مطلب ہے اساں جویں سونی ودیا سے اوویں ہی ہے کیا بغیر سکوٹی دے اگر تے کو پتھریلی زمین تے نیندر آ گئی ہے اودی وجہ ہے کہ تے کو جڑا امن آ گئے، اودی وجہ ہے کہ یا عمر عدالتا تے اپنی زندگی عدل کیتے انصاف کیتے اودے نتیجے چلنے تے کو امن نصیب کر دیتے، اودے نتیجے چلنے تے کو نیندر نصیب کر دیتی ہے۔ این جملے کے پتہ لگ دے نیندر تے سکون بھی اللہ نصیب کریں دے تے عدل تے انصاف دی وجہ تو اللہ امن نصیب کریں دے، عدل تے انصاف دی وجہ تو جڑے ویلے بندے چ عدل آ ونجے انصاف آ ونجے اللہ سارے مسائل حل کر دیں دے۔ کیویں امن نہ آوے حضرت سیدنا عمر آدن اگر میرے دور حکومت عراق دے دریائے دجلہ دے کنارے تے کتا پیاسا مر ونجے حضرت عمر آدن میں اللہ کو جواب دے یعنی میری حکومت جو کتا بھی ترے کے نہیں مر سکتا، اے جدا وڈا عدل چوری چکاری دا نا نہیں، اے جدا وڈا عدل ڈکیٹی دا نا نہیں، اے جدا وڈا عدل دنیا کائنات جرائم دا نا نہیں، اے جدا وڈا عدل کہیں دے حق کھاون والا تصور نہیں، اے جدا وڈا عدل کہیں نہ زیادتی کرن دا تصور نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر یہ باتاں سمجھایا، اللہ دے دنیا کائنات والے ہو اگر تسا انصاف چا کرو اپنے معاملات عدل چا کرو، میرا وعدہ ہے میں اللہ تمہاری دعا رد نہ کرے سا، میرا وعدہ ہے میں اللہ تو کو اپنے قریب کر دے سا، میرا وعدہ ہے میں اللہ تمہارے نال محبت کرے سا، میرا وعدہ ہے میں اللہ کریم تو کو اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے سا، میرا وعدہ ہے میں اللہ تو کو امن نصیب کر دے سا، میرا وعدہ ہے میں اللہ تو کو برکت عطا فرما دے سا۔ کیا کرنا چاہیے؟ بولو بھائی انصاف ضروری ہے۔ اللہ دے اپنی تخلیق دیکھ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک وعدلک۔ اللہ دے اسیں تیرے نال انصاف کیتے، زیادتی نہیں کیتی، نک جتھاں پھبدا اتھاں ہی لائے سے، اکھ جتھاں ٹھاندی ہے اتھاں ہی، کان جتھاں چھکدا ہاتھ جتھاں چھک دے ان تسا آپ ایمان نال دسو جے اکھیاں لی جاتے کان ہوندے تے کنے والی جاتے اکھی ہویاں بندہ سونا لگیا ہیں، زبان والی جاتے ہوندا نک تے نک والی جاتے ہوندی زبان بندہ خوبصورت لگیا؟ کیا خیال ہے؟ سر ہوندا تلے تے پیر ہوندے اوتے۔ اللہ دے اساں جلے تیرے نال عدل کیتے، ہن تیرا ہی حق بندے تو ہی عدل کر، انصاف کر اپنے معاملات وچ، میں اللہ تیری کوئی دعا رد ہی نہ کرے سو۔ اساں جلے تیرے نال انصاف کیتے، ہر شے تک عدل نال دتی سے، انصاف نال، لبنن خالصا سائغا للشاربین، مجھ دا جانور گاؤں دا جانور گھاس ساوا کھندن تے کھل بھو دا کلر بیا، کیا خیال ہے؟ تے ولا اللہ دے آخر وچ خون دیاں نالیاں بھی ہیں، پیشاب دیاں نالیاں بھی ہیں، تے انہیں دے پخانے دیاں نالیاں بھی ہیں، تے انہیں دے سارے معاملات ہیں، والوی گاؤں تے مجھ کو اپنے سامنے بلھا کے جلے اپنی غذا ڈوہیں دے ہو، کھیر ڈوہیں دے ہو، ذرہ برابر میں خون دا ایک قطرہ بھی کہیں نہیں رلا کے دینا، میں کدہیں کوئی ساوے گھا دا تھوڑا جیاں کلر کھیرے سے رلایا ہوئے، میں کدہیں گاؤں تے مجھ دے پیشاب دا کوئی قطرہ کدہیں توارے کھیرے سے رلایا ہوئے، میں کدہیں توارے اون لسی والے مکھن والے کام وچ کتھائیں کدہیں کوئی مانج گاؤں دی کوئی سمیل محسوس تھی وانڈتی ہوئے۔ اللہ دے میں عدل کیتے، تواری کیفیت ہے کہ تساں جو زندگی اچ کیتے نا انصاف ہی کیتی ہے، میرے نال انصاف کرو، زیادتی تساں نہ کرو، عدل کرو، میں اللہ توارے سارے مسئلے حل کر دے سا۔ کیا کرنا چاہیے؟ بولو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے جیڑا بندہ عدل کرے انصاف کرے اللہ انہیں سارے مسئلے حل کرنے نارانے۔ تے بیوی دے معاملے اللہ قرآن چاہتے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، عورتاں تو کو پسند آویں تو 2 نکاح کرو، 3 نکاح کرو، 4 نکاح کرو،
لیکن اگر انصاف کر سکو تا اگر تسا انصاف نہ کر سکو ڈر روے تو اکو کہ سارے کے انصاف نہ تھی سی فواہدہ ول ہکا بیوی ہکا عورت کافی ہے اگر تسا نا انصافی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت تل نہیں جڑا بندہ اپنے بیوی نال نا انصافی کرے اندے ایک پاسے تے فالج تھیا ہویا ہو سی کیا خیال ہے کوئی 100 وچوں کوئی ایک دا دانا کوئی ایک دو بندے جڑے ہوویں انصاف کرن ورنہ دوجی شادی دی نوبت ہی ویلے آندی ہے جلے پہلے کولو زیادتی والا کام شروع ہوئے دوجی شادی دی نوبت ہی ویلے آندی ہے بندہ انصاف ہی نہیں کر سکتا عدل ہی نہیں کر سکتا عدل ضروری ہے یعنی بی بی دے معاملے فرمایا کہ عدل ضروری ہے ہر معاملے اور جڑے ویلے آپ دا آخری موقع ہا زندگی دا آپ نے پتہ کیا کیتے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری وصیت ہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم پہلی وصیت ہے نماز دا خیال کرائے یعنی یہ عدل دا تقاضا ہے اللہ نے تواڈے نال عدل کیتے جے تساں بھی عدل کرنا ہوے تے تقاضا ہے کہ نمازاں ضائع نہ کرائے تے عدل دا دوجا تقاضا ہے وما ملکت ایمانکم مزدور یعنی حقوق اللہ دا بھی خیال کرے زیادتی نہ کرے تے حقوق العباد دا بھی خیال کرے زیادتی نہ کرے یعنی ہر معاملے عدل کرنے ہر مسئلے عدل کرنے سورۃ النساء وچ اللہ پاک نے ایک بے مقام تے فرمایا اللہ فرمائے دے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا انصاف کرو اللہ دے جدہ بھی تو کوئی فیصلہ کرنا پوے نا فیصلہ وال ایڈے اوڈے نہ لجھے کرو انصاف نال فیصلہ قرآن دی ایک بھی آیت سننا تو ذرا غور نال سن سو انشاءاللہ اللہ قرآن ہے چاہدے وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ انصاف کیتا کرو اللہ انصاف کرنا جنال محبت کرے دے سمجھ آئیے نا قرآن پاک دے چنگا انصاف کیتی پیو میرے نال ٹھیک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے بے مقام دے فرمائے وَإِذَا قُلْتُمْ جیڑے ویلے بھی گال کیتی کرو فَادِلُوا گال چی انصاف کیتا کرو قرآن ہے جیڑے ویلے بھی علایا کرو فَادِلُوا انصاف نال علایا کرو وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا بھامے کوئی تورا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوئے جیڑے ویلے گال کیتی کرو بولو اساں آپت ایک دوجے کو تم بھی پہ ہونے بھلا کوئی بندہ تریجہ جو گزرے ہو کو بات کھیل کے آدھے ساری آپس دی گال ہے یاری ماری ہوں دی ہے پئی یہ میرا ملیر تھی دیا کہ سارے فرق کہیں نہیں کہیں ملے ہو میں کو دھوتی پہ ہوں دے کہیں ملے میں ہوں کو دھوتی اللہ دے باہیں قریبی رشتہ داری ہوں میں بھلائی کیا کرو بولو جیڑا آپت دھوتی پہ ہو بے کو بچے نہ ہو سی آپت جڑا احترام نہیں کرنا وہ بے دوجے دا غیر دا احترام دی انکلو امید ہے جڑا ملیر سوتر مساد دا ہی فرق نہیں کرنا جڑا انگے لگوٹھے دا فرق نہ کرے وڈے چھوٹے دا فرق نہ کرے آدھے اساں بھرا دے بھرائیں سکے بھرائیں یار دے یار ہیں بل ساری اتنا گپ شپ ہوندی ہے نا کیا بات ہے وہ گپ شپ سنن دے دادی ہوندی ہے کہیں دا پکا نہیں رہندا بلا جو پوچھو دے ساری بٹ گپ ہے اللہ دے بھاویں آپس ہے چی بولو کیڑے طریقے نال بولو قرآن دی آیت ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وہ جدہ جیڑے ویلے کوئی گال کرو انصاف علی کیتی کرو زیادتی علی نہ کیتی کرو بھامے تسا رشتہ دار نالی کیوں نہ کرن دے ہو والا اللہ پاک نے ایک کچھ آکھن دے بعد پتہ ہے آخر کیا فرمائے اللہ فرمائے ذالکم وصاکم بہی لعلکم تذکرون اے میں اللہ دی وصیتی وے جو جدہ بھی گال کیتی کرو عدل نال انصاف نال گواہی دیونی پوے تے انصاف دی علامنا پوے تے انصاف نال بولنا پوے تے انصاف نال معاہدہ کرنا پوے تے انصاف نال سورۃ المائدہ وچ اللہ کریم نے فرمائے اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون
نصیب کرنا میری ذمہ داری. یعنی جہدے انصاف ہو سی اندے تقوی ہو سی تے جہدے تقوی ہو سی اندے تقوی دا مطلب ہے پرہیزگاری. صاف ظاہر ہے ڈردا وہی ودا ہو سی نا جڑا انصاف کرندا ہو سی, اور جیڑا انصاف کرے سی وہ ڈردا ودا ہو سی. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ دے عدل کرو, میں اللہ تو آکوں تقوی نصیب کر دے سا. اور قرآن پاک کے چلا نے ایک واقعہ بیان فرمائے, میں اشارہ دینا تے بات مکے نا. اللہ دے شعیب علیہ السلام دی قوم کو میں اللہ نے ہلاک کیتا ہا, ان دی مین قصور ہی آئی کہ وہ عدل نہ کرن دیاں, نہ انصافی کرن دیاں, ناپ تول وچ کمی کرن دیاں. ویل للمطففین, انہیں دی ایک کیفیت آئی, وہ جڑے ویلے کشے گھننے نہ پوری پوری گھن دیاں, جلے دیویں نہ ادھوری دیں دیاں. اللہ دے شعیب علیہ السلام انہیں کچھ سمجھیں دے رہ گئے, یا قوم اوفی المکیال والمیزان بالقسط, او میری قوم دیوان گھننے چ انصاف کیتا کرو. دیوان گھننے ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, لوگیں چ خرابی پیدا نہ کرو چیزیں دے ذریعے. یعنی لوگیں چ خرابی دی مین وجہ ناپ تول چ کمی, نہ انصافی. قرآن گواہی دے. شعیب علیہ السلام کیا لوگیں چ خرابی نہ کرو اے چیزیں دے ذریعے, نہ انصافی کر کے. اگلے جملے بڑے ٹھوسن, اللہ کے ولا تعثوا فی الارض مفسدین. شعیب علیہ السلام کیا ہاں اللہ دی زمین تے فساد نہ کرو. ناپ تول چ کمی کرنا تے عدل نہ کرنا تے نہ انصافی کرنا اللہ دی زمین تے فساد کرنا ہے. اللہ دی زمین تے کیا کرنا ہے؟ ان کی نے وڈا فساد بیا کیا ہو سی کہ میں جہاں حق کے کو نہ دیواں, زیادتی کراں. آپ جنگ چھڑ گئی, آپ جھیڑے شروع تھی گئے, آپ ایک دوسرے دی گربان پکڑن شروع تھی گئے. اساں جڑے ویلے کہیں نال نا انصافی تھی سی آپ فساد مچ سی. اللہ قرآن چاہ دے شعیب علیہ السلام سمجھیں دے رہ گئے, بالآخر قوم نہ سمجھی. قوم نہ سمجھی. اساں کیا کیتا؟ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. رات دا ساری قوم ستی پئی آئی, اساں بس ہکا چیخ پیدا کروائیے, ان چیخ کو سن کے برداشت نہیں کیتا. فجر نال سارے ایویں پیان جویں درختیں دے دودھ کچے پے ہون, سارے کو تباہ و برباد کر دیتے میں, سارے ایویں پیان تھے. قصور کیا ہا؟ ناپ تولج کمی کرن دیا. قصور کیا ہا؟ عدل نہ کرن دیا. اولاد نال, بھیڑی نال, اپنے ماتحت لوگے نال, رشتہ دارے نال زیادتی کرن دیا. اللہ دے اساں انہیں کو کیا کیتا؟ ہکی چیخ نالی تباہ و برباد کر دیتا. فَقَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. سورۃ الشعراء. اللہ دے انہیں لوگیں ساکو جھٹلائے, ساری بات ننے منی اور آپس ناپ تول کمی کرنے ہن, بل نتیجہ لکھتے بس ایک آئے عذاب, پہلے سایہ بنے, کالا دھوں اندھار چھام بنیے, اون آ کے انہیں کوئی میں بلہیٹے چاہ انجھا عذاب ہا جڑا یومن عظیم ولی عذاب علی کار ہا. اسا پوری قوم تباہ کر کے قرآن اچ ذکر کر کے توڑے واسطے نمونہ بڑھائی سے کہ اگر تسا زیادتی کی تھی, نا انصافی کی تھی, ناپ تولج کمی کی تھی, تے اللہ ایسی قوم کو کدھی معاف نہیں کرنا. ہوں میں دیکھا کہ میں اپنی اولاد عدل کرنا, میں دیکھا کہ میں اپنے بھیڑی نال عدل کرنا, میں دیکھا کہ میں اپنے ملازمین نال عدل کرنا. بھائی جان جن دے ماتحت کوئی ایک یا کھ ہے, کوئی لکھ ہے, ہر کہیں نال اگر اساں تساں سارے انصاف چا کروں تے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمت بھی کرے سی, اللہ برکت بھی دے سی, اللہ سلامت بھی رکھ سی انشاءاللہ. کیا مردے قبر میں پاؤں کی آواز سنتے ہیں؟ پہلی گزارش ہے کہ سوال و جواب دی نشست ہے نا جڑی, وہ استاد جی شیخ سبحانی صاحب دے ذمہ ہے. ڈی جی خان دے سارے مسائل تساں انہیں کنے پوچھ سکتے ہو. نمبر 2, اے جتنا بھی مرن تو بعد والے مسائل ہیں نا برزخی, اے سارے ایمان بالغیب دے تحت اندن. ساکو جیویں قرآن حدیث آکے ساکو مننا چاہیے, کھال نہیں لہامنی چاہیے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اتنا بس. نبی سے ہی فرمائے کہ جیڑے ویلے مردے کو میت کو وہ رسا دفن کر کے واپس اندے پے ہومن تے میت جڑی وہ دفناون والے دے پیریں دی کھسکاہٹ بھی سن دی ہے, تاکہ او کو پتہ لگے بھی جنہیں دے ہوتے میں کو ناز آ او میں کو کلا چھوڑی وینا. بس اتنا تک بات ہے. تسا کیا سمجھ دے ہو؟ اگر اللہ سنواون تے آوے, کیا اللہ توارے کی نے پہلے مشورہ کرے, یا اللہ کے طاقت کہیں نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟
ایک ہوندے قانون بھی ہوندی ہے قدرت. قانون ہے بھا دا کم جلا دیونا. قدرت ہے کہ ابراہیم نبی واسطے گلزار بنی ہے. قانون ہے کہ چھری ذبح کر دیندی ہے، لیکن قدرت ہے حضرت اسماعیل کو خراش ہی نہیں آئی. قانون ہے کہ کوئی بندہ آسمانے تے نہیں مان سکتا، لیکن قدرت ہے اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو عرش تک لے کے معراج کرائے. کیا خیال ہے؟ قانون بھی چیز ہے. قانون ہے لا تسمع الموتى، یہ قانون ہے. مردیاں کو تساں نہیں سنوا سکتے. ہاں اللہ سنواون تے آوے تو اللہ پاک طاقت ہے اندے کنے، وہ لاٹھی بے آواز ہے، وقتی طور تے اللہ سنویندے. اور اے بھی مراد ہے بھی تاکہ وہ کو پتہ لگے بھی جن دے اوتے میں کو بھروسہ ہا او میں کو چھوڑی ویندن. بس اے ہن اللہ کو پتہ بھی ایو جسم سنویندے اللہ یا اللہ ان دی روح کو سنویندے، جو بھی ہے اے اللہ دا معاملہ ہے، برزخی معاملہ ہے. سادے ذمہ ہے کہ اللہ دے اساں تھی کہ مر کے ول واپس ہی کہن سے آئے. حدیث ہے بھی سا کو یقین ہے. نبی سی فرمائے بھئی اے مردہ سن دے. جڑے ویلے احد دے میدان وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافریں کو مخاطب کر کے آیا کیا ہاں بھائی دسو تو نال ہن چنگی تھئی ہے، تو نال چنگی تھئی ہے. صحابہ آدن سی یہ سن دے پن. آپ نے فرمایا تواڈے کے زیادہ سن دے پن. یعنی اللہ انہیں کو ہوں ٹائم جیڑا کو جو انکار کریں دے ہیں نبی دی آواز انہیں تک یا انہیں دے جسم تک یا انہیں دی روح تک اللہ اگر پہنچا دے وے تے اللہ کا نظام ہے. اللہ سارے کے صلاح تھوڑی گننی ہے. اللہ ہر شے کر سکدے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکدے کہ نہیں؟ اللہ دی قدرت ہے. نبی علیہ السلام فرمایا میں وینا پیا می موسیٰ علیہ السلام کو ڈٹھے می قبر وچ نماز پڑھ دے پیا. بلا اوہ موسیٰ علیہ السلام معراج والے واقعے 6ویں آسمان تے ملاقات تھی ہے. بلا اوہ موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس وچ نبی دے پیچھے مقتدی بنے کھڑے ہیں. اللہ کرا سکدے کہ نہیں؟ یہ ساری قدرت ہے، طاقت ہے. بس دعا کر اللہ پاک ساکوں آخرت دے مسائل کے محفوظ رکھے. سمجھ آئیے نہیں آئی؟ اللہ اگو دی پکڑ کے بچاوے. ویسے جڑا بندہ مر گئے مردہ ہے وہ نہیں سندا. کیا خیال ہے؟ وہ نہیں سندا. اندے سنن دی دلیل ہی ہے کہ اندہ جنازہ تھی گئے، اندہ غسل تھی گئے، اندے کپڑے پھاڑیے گئے، اندی قبر بن گئی ہے. جیندے بندے کو نہ کوئی غسل دیں دے، جیندے بندے دے نہ کوئی کپڑے پھاڑ سکدے. جیندہ تے سنن والے بندے دی نہ قبر بن دی ہے. قبر بن دی ہوندی ہے جڑا مردہ ہوئے. اور مردے دی مین تعریف ہے کہ اندے جڑے اعضاء ہیں وہ کم کر